مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، میرا نام فادر اختر رفیق OFM کیپ ہے اور میں کیتھولک ایمان پروگرام سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شفاعت مقدسہ مریم اور معجزات۔ سب سے پہلے آئیں خدا کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اس موضوع کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کی پہلی آیت سے۔ اور تیسرے دن کانہ جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے درے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ انہوں نے انہیں لبالب بھر دیا، اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور وہ لے گئے۔ جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور وہ لے گئے۔ جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے ضیافت نے دلہا کو بلایا اور اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے خرچ کرتا ہے اور معمولی اس وقت جب کہ سب خوب پی چکیں، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے کانہ جلیل میں کیا، اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے شفاعت مقدسہ مریم اور معجزات۔ یہ عنوان جو ہے مقدسہ مریم کی روحانی زندگی، ایمانی زندگی اور دعائیہ زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم غور کرتے ہیں کہ یہ موضوع جو ہے، یہ عنوان جو ہے، نہ صرف مقدسہ مریم کی روحانی زندگی، ایمانی زندگی، بلکہ اس کی مادرانہ محبت کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ موضوع جو ہے یہ والہانہ اقرار کرتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے ہمیشہ ہم سب کے لیے اپنے بیٹے سے شفاعت کرتی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے ہماری زندگی میں بے شمار معجزے کرتا ہے۔ اور یہی ہمارا کیتھولک ایمان ہے کہ مقدسہ مریم اور بے شمار مقدسین جو ہے وہ ہماری شفاعتیں خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم اس موضوع پر غور کرتے ہوئے دھیان و گیان کریں گے، خاص طور پر خدا کے کلام کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ہی کلیسیائی روایت اور کلیسیائی تاریخ کے مطابق، اور مقدسین کے تجربات اور اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں دیکھیں گے، دھیان و گیان کریں گے کہ واقعی مقدسہ مریم جو ہے جب ہماری شفاعتیں یسوع مسیح کے سامنے پیش کرتی ہے تو وہ ایک درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ لہٰذا آئے ہم سب خدا کے کلام میں سے دیکھیں کہ خدا کے کلام میں ہمیں دعا کا ذکر کیسے ملتا ہے، اور کتنی قسم کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ہمیں دعا کی اقسام کتنی ملتی ہیں، اور یہ دعائیں کس قسم کی دعائیں ہیں، اور ان سے ہمارے ایمان کو مضبوطی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم غور کریں تو خدا کے کلام میں ہمیں ایمانی دعا کا ذکر ملتا ہے یعقوب رسول کا خط اس کے 5ویں باب میں۔ اس کے بعد اگر ہم نے غور کریں تو ہمیں اجتماعی دعا کا ذکر بھی ملتا ہے رسولوں کے اعمال اس کے 1 باب میں، اور درخواست اور التجا کا ذکر ہمیں ملتا ہے رسولوں کے اعمال کے بعد۔ اگر ہم غور کریں، توجہ کے ساتھ پڑھیں تو مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کے 6 باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، درخواست خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم غور کریں تو مقدس پولس رسول جو ہے وہ فلپیوں کے نام خط 4 باب میں شکر گزاری کی دعا کا ذکر بھی کرتا ہے۔
اور ہمارے لیے جو خاص بات ہے آج غور کرنے والی بات ہے، دھیان و گیان کرنے والی بات اور دعا کا ذکر جب ہم سنتے ہیں تو وہ ہے شفاعتی دعا، یعنی کہ مقدس پولس رسول کا پہلا خط تیموتھیوس کے نام۔ آج ہم جس موضوع پر خاص طور پر دھیان و گیان کرتے ہیں وہ ہے شفاعتی دعا، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے مقدس پولس رسول کے پہلے خط تیموتھیوس کے نام، اس کے 2 باب کی پہلی آیت میں، کہ شفاعتی دعا جو ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچائی جاتی ہے۔ اور شفاعتی دعا کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم غور کرتے ہیں کہ شفاعتی دعا یہ ہے کہ ہم جب کسی دوسرے کے لیے یا کسی دوسرے کی خاطر جو ہے دعا کرتے ہیں تو وہ شفاعتی دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر خدا کے کلام کا رد عمل ہوتی ہے۔ اس دعا میں خاص طور پر اگر ہم غور کریں تو اس میں خود غرضی نہیں پائی جاتی، اس میں خدا کا جلال پایا جاتا ہے، دوسروں کے لیے احساس اور محبت پائی جاتی ہے، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ شفاعتی دعا ہے۔ یہ خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی مرضی کی تکمیل کرتی ہے، اس لیے یہ شفاعتی دعا ہے۔ اس لیے آج ہم غور کرتے ہیں کہ شفاعتی دعا میں خاص طور پر ایمان کا جذبہ پایا جاتا ہے، گرم جوشی پائی جاتی ہے اور ایمان کی تقویت پائی جاتی ہے، اس لیے یہ شفاعتی دعا جو ہے ہم دوسروں کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، اگر ہم غور کریں تو جو شفاعتی دعا کرنے والا انسان ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتا ہے، کہ درمیانی ہونا جو کیا ہے، ایک ذریعہ بن جانا ہے یا ایک وسیلہ بن جانا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے خدا کے حضور میں کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم خدا کے کلام میں غور کرتے ہیں کہ بہت سارے مقدسین جو ہے، اور خاص طور پر مقدسہ مریم جو ہے، یہ ہمیشہ ہمارے لیے کیا کرتی ہے، شفاعت کرتی ہے، ہماری دعاؤں کو، ہماری مناجاتوں کو خدا کے حضور میں، اپنے بیٹے کے حضور میں پیش کرتی ہے، اور وہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے، برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں خدا کے کلام میں تو خدا کے کلام میں ہمیں مقدسین کی سفارش کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو اس میں ہمیں ایوب کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے، اب تو پکار شاید کوئی تجھے جواب دے، اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ جب ہم اپنے دعا کو، اپنی شفاعت کو مقدسین کے ذریعے سے خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو یقیناً مقدسین جو ہے ہماری شفاعتوں کو خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 4تھی آیت میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے، مرقوم کیا گیا ہے کہ بخور کا دعا مقدسوں کی جماعت کے ساتھ فرشتے کے ہاتھ سے خدا کے حضور میں پہنچتا ہے، یعنی کہ فرشتہ جو ہے ہماری دعاؤں کو خدا کے حضور میں پہنچاتا ہے، اور یہ دعا جو ہے مقدسین کے ذریعے سے خدا کے حضور میں پہنچتی ہے۔ اس سے یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مقدسین جو ہے ہمیشہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، ہمارے لیے خدا کے سامنے دعا اور التجا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ خدا کے کلام میں ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر بہت سارے انبیاء کرام نے، خدا کے برگزیدوں نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جو ہے وہ خدا کے حضور میں شفاعتیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمیں ابراہیم کا ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کی ہے خدا کے حضور میں، کن کے لیے؟ سدوم اور امورا کے لوگوں کے لیے۔ اس وقت جب ان کی شرارت، اس وقت جب ان کا گناہ جو ہے خدا کی نگاہ میں پہنچا، خدا کے حضور میں پہنچا، تو خدا ان سے ناراض ہوا، تو وہ بار بار خدا کے حضور میں کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے کہ خداوند اگر یہاں پر 10 بھی راست کار مل جائیں تو کیا تو اس شہر کو تباہ نہیں کرے گا؟ تو یقیناً ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنا کردار ادا کیا، درمیانی ہونے کا کردار ادا کیا، اور شفاعت جو ہے خدا کے حضور میں بار بار کرتا رہا۔ اس کے بعد اگر ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر اس کے 32ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب موسیٰ جو ہے خدا کے حضور میں جاتا ہے شریعت کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پر زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے لیے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا، اور سونے کا بچڑا بنانے کے بعد اس کو اپنا معبود تسلیم کر لیا، اور اس کے سامنے سجدہ کیا، اور اس کے سامنے اپنے ہدیہ نذرانے پیش کیے، اور یہ کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے جو ہمیں مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آیا ہے۔ اور یہ گناہ جو ہے خدا کے حضور میں جب پہنچا تو موسیٰ نے آ کر کیا کیا کہ خدا کے غضب کو روکنے کے لیے شفاعت کی، دعا کی، التجا کی کہ اے خداوند ان کے گناہ کو معاف کرنا، ان پر رحم کرنا۔ تو خدا نے موسیٰ کی دعا کے ذریعے سے رحم کیا۔
یعنی کہ موسیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے خدا کے حضور میں اپنے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں، دانیال نبی کی مثال ملتی ہے، داؤد بادشاہ کی مثال ملتی ہے، سیموئیل نبی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، الیاس نبی، ارمیا اور حزقیال جیسی بے شمار مثالیں ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا؟ شفاعت کی اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے دعا کی کہ خداوند ان پر رحم کرنا، اپنی محبت کو نازل فرمانا، اور خدا جو ہے ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے۔ عزیز مومنین، آج ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام میں ایک اور بڑی شفاعت کا ذکر ملتا ہے جو کہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے اور روح القدس کے بارے میں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو مقدس پولس رسول کا جو خط ہے رومیو کے نام، اس کے 8ویں باب کی 34ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، مسیح یسوع ہی جو مر گیا اور جی اٹھا ہے اور خدا کی دہنی طرف جا کر بیٹھا ہے، وہی ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ذکر ملتا ہے رومیو کے نام خط، اس کے 8ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، مگر روح خود ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح اور روح القدس بھی ہمارے لیے خدا کے حضور میں کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اور آج کے کلام کو جب ہم نے سنا ہے یوحنا کی انجیل میں، تو وہاں پر مقدسہ مریم نے بھی کیا کیا ہے؟ شفاعت کی ہے اس خاندان کے لیے جس خاندان کی میں ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے آج ہم غور کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے بیسیکلی جو ہے ہمیشہ ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے ہمیشہ خدا کے حضور میں شفاعت کرتی ہے اور ہمیں خدا نعمتوں سے، برکتوں سے نوازتا ہے۔ عزیز مومنین، اگر ہم غور کریں تو جو شفاعت کرنے والا ہے، التجا کرنے والا ہے، اسے ہم درمیانی کہتے ہیں۔ وہ وسیلہ بن جاتا ہے، وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو وسیلہ بن جاتا ہے، جو درمیانی بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ وہ ثالث اور شفیع ہے۔ وہ جو دو گروہوں کے اندر صلح لے کے آتا ہے اسے درمیانی کہتے ہیں۔ وہ جو دو گھرانوں کے درمیان امن اور اتحاد لے کے آتا ہے اسے درمیانی کہتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں بھی ہم نے سنا ہے کہ جو مقدسین ہیں وہ درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہم غور کریں جو کہ اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں، تہذیب کی بات کرتے ہیں، اپنی ثقافت کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جو درمیانی ہے وہ کون ہے اور وہ کیسے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے کسی عزیز کا، بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے لیے ایک انسان ہوتا ہے جو کہ دو خاندانوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو ایک خاندان کے نظریات کو، ان کے احساسات کو، ان کی باتوں کو دوسرے خاندان تک پہنچاتا ہے، اور دوسرے خاندان کے نظریات کو، ان کی باتوں کو پہلے خاندان تک پہنچا کر ان خاندانوں کو کیا کرتا ہے؟ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس رشتے کے ذریعے سے کہ جب بیٹا اور بیٹی نکاح کا ساکرمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے؟ درمیانی ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ وسیلہ بنا ہے ان دونوں خاندانوں کی کے ملاپ کا، ان کے ملنے کا اور اس نکاح کے ساکرمنٹ کا۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا ثقافت ہے۔ اور اس کے بعد غور کریں تو قدیم زمانے سے لے کر موجودہ دور میں ہم غور کریں تو ہمیں ایک خاص ذکر ملتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے قصبوں میں پنچایت کا ذکر ہے۔ اب پنچایت کیا ہے کہ 5 بزرگوں کی جماعت ہے جو کہ معاشرے میں امن اور صلح اور سلامتی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے، اگر کسی خاندان کے دوسرے خاندان پر جو ہے ناجائز جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کا برتاؤ کیا ہے، تو وہاں پر وہ پنچایت جو ہے کیا کرتی ہے؟ ان دونوں خاندانوں میں سلوک، اتحاد اور یگانگت کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہے کہ پنچایت وہاں پر کیا ہے کہ وہ ایک درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتی ہے کہ انہوں نے صلح کو قائم کیا ہے، انہوں نے اتحاد کو قائم کیا ہے، انہوں نے یکجہتی کو قائم کیا ہے اور درمیانی ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ تو عزیزو، آج ہم نے غور کیا ہے کہ یہ ہماری ثقافت میں پایا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے عزیز جو ہیں وہ درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کی روح سے دیکھیں، اپنے ایمان کی روح سے دیکھیں، تو اگر ہم غور کریں تو مذہبی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کا درس ہمیں ملتا ہے یعقوب کے خط اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، اس لیے تم ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، ایک وسیلہ بن جاتے ہیں اور درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو کاہن جو ہیں، خدا کے کاہن جو ہیں، ان کے 2 بڑے کام ہیں، 2 بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے خدا کے حضور میں اقدس یوکرس کی قربانی جو ہے وہ چڑھانی ہے۔ دوسرا ان کا بڑا کام جو ہے کہ خدا کے حضور میں لوگوں کی دعاؤں کو پیش کرنا ہے، شفاعت خدا کے حضور میں کرنی ہے، اور یہ 2 بڑے کام جو ہیں ہر کاہن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اس لیے عزیز مومنین، یعقوب کا خط اس کے 5ویں باب کی 14ویں سے 15ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، اگر کوئی تم میں بیمار پڑے تو کلیسیا کے کاہنوں کو بلائے اور وہ اس پر خداوند کے نام سے تیل مل کر اس پر دعا کریں، اور ایمان کی دعا اسے بچائے گی اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ اسے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ کاہن جو ہے کیا کرتا ہے کہ درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے خدا کے حضور میں التجا، دعا اور شفاعت کرتا ہے۔ اور ایک اور خاص بات جو ہے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اپنی کامیابی کے لیے ہم اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے برکت کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں کیا بیان کرتی ہیں کہ جن سے ہم کہتے ہیں کہ دعا کریں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے کلچر میں، ہمارے خاندانوں میں ہم اپنی زمینی ماں کے سامنے جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تو کتنا زیادہ ہم آسمانی ماں کی بات کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے زندہ آسمان پر خدا کے بیٹے کے سامنے ہماری دعائیں اور التجائیں پیش کرتی ہیں۔ اس لیے عزیز مومن، آج ہم غور کرتے ہیں کہ درمیانی جو ہے یہ 2 قسم کے درمیانی بن جاتے ہیں۔ پہلا ہے الہی درمیانی اور دوسرا ہے انسانی درمیانی۔ جب ہم الہی درمیانی کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح اور روح القدس جو ہیں یہ الہی درمیانی ہے، اور یہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، ہماری نجات کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ الہی درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم زمینی درمیانی کی بات کرتے ہیں، انسانی درمیانی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں مقدسین آ جاتے ہیں، مقدسہ مریم آ جاتی ہے، خدا کے کاہن آ جاتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب آ جاتے ہیں کہ وہ انسانی درمیانی ہوتے ہوئے ہماری شفاعت کو خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے مقدسہ مریم نے قانا جلیل میں شادی کے موقع پر انسانی درمیانی ہوتے ہوئے کیا کیا تھا، اس خاندان کے لیے شفاعت کی تھی، التجا کی تھی اپنے بیٹے سے کہ اس خاندان کو رسوائی سے بچانا ہے۔ انسانی درمیانی ہوتے ہوئے اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں جب ان الفاظ کو سنتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اے عورت تجھے اور مجھے کیا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مقدسہ مریم کے ذریعے سے دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ہماری دعا کو سن لیتا ہے۔ اب غور کرتے ہیں کہ یونانی متن میں جب یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ مجھے اور تجھے کیا، تو یونانی متن میں اس کا مطلب یہ ہے، یسوع مسیح یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اے عورت تجھے اور مجھے کیا، یعنی کہ مجھے میرا کام کرنے دے، اس کام میں دخل نہ دے، میں اپنا کام بخوبی طریقے سے کروں گا۔ اب یہ بیان کرنے سے یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کے ایمان کو تقویت دی، اس کے ایمان کو مضبوطی عطا کی، اس لیے مقدسہ مریم کا ایمان جو ہے ڈگمگایا نہیں، مقدسہ مریم کا ایمان کمزور نہیں پڑا، اس لیے کہ اس نے خاموشی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اپنے بیٹی کی طرف رخ کیا اور اس خاندان کے لیے شفاعت کی، کیونکہ وہ جانتی تھی یسوع مسیح جو ہے یہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، وہ اس کے لبوں کے الفاظ کو بے تاثیر ہونے نہیں دے گا۔ اور ہمارے خاندانوں میں دیکھیں کہ اگر کسی بچے کو کام کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ بچے کیا کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں یا وہ ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتے ہیں۔ تو بے شمار دفعہ ماں کیا کرتی ہے، یا تو اس بچے کو پکڑے گی، اس کو مارے گی یا غصے کا اظہار کرے گی۔ لیکن مقدسہ ماں نے یہاں پر نہ تو غصے کا اظہار کیا ہے، نہ مقدسہ مریم نے دوبارہ سے اپنے بیٹے کو کہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے اس کی بات کو ٹالنا نہیں ہے، اس نے اس کی دعا کو رد نہیں کرنا ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم خاموشی کے ساتھ سب سے پہلے خادموں کے پاس جاتے ہیں، اور خادموں سے کیا کہا اس نے، غور کرنا ہے کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اب مقدسہ مریم کے یہ الفاظ جو ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا بید جو ہے چھپا کے رکھتے ہیں، ایک بید ان میں پنہا ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ یہ دعا کی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اور اس کی دعا جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے، مقدسہ مریم اس خاندان کو رسوائی سے بچانا چاہتی ہے، مقدسہ مریم اس خاندان کو ذلت سے بچانا چاہتی ہے، وہ ان کے جو وقار کو، ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ شفاعت کرتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ کامل انسان اور کامل خدا ہوتے ہوئے یسوع مسیح اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یسوع مسیح اور مقدسہ مریم کی اس دعا کو سن کے، ان کی شفاعت کو سن کے کیا کرتا ہے، وہ پہلا معجزہ کرتا ہے۔
اور معجزہ کیا ہے کہ پانی کو مے میں تبدیل کرتا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم یہ جانتی تھی کہ جس طرح سے موسیٰ کی دعا رد نہیں کی گئی تھی، خدا نے رحم کیا تھا اس کی شفاعت کے ذریعے سے، آج اس کی دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ جس طرح سے دانیال کی دعا کو سن کے خدا نے اپنی قوم پر رحم کیا تھا، آج اس طرح سے اس کی شفاعت بھی سنی جائے گی۔ وہ جانتی تھی بخوبی طریقے سے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے داؤد بادشاہ کی دعا کو خدا نے رد نہیں کیا تھا۔ اور اسی ایمان کے ساتھ، اسی بھروسے کے ساتھ مقدسہ مریم نے اپنے بیٹے کی طرف رخ کیا اور بڑے ایمان کے ساتھ جو ہے بھروسے کے ساتھ اس کے سامنے شفاعت کی، اور اس نے لاج رکھی اپنی ماں کی، اس کی دعا کی لاج رکھی، اور اس نے یہ معجزہ کیا، اور لکھا کہ نشانوں کا یہ پہلا نشان جو ہے یسوع مسیح نے کانا جلیل میں کیا۔ عزیز مومنین، آج ہم غور کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کے بعد ہمارے پاس ایک اور بہت ہی بڑا تحفہ ہے جو مقدسہ مریم کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوا ہے، کہ جس کو پڑھنے سے، جو دعا کرنے سے ہم اپنی دعائیں خدا کے حضور میں مقدسہ مریم کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتی ہے؟ درمیانی ہونے کا کردار ادا کرتی ہے، وہ وسیلہ بنتی ہے اور وہ ذریعہ بنتی ہے، اور وہ تحفہ کوئی اور نہیں بلکہ پاک روزری کا تحفہ ہے۔ مقدسہ مریم نے مقدس دومنگ پر ظاہر ہو کر یہ تحفہ اسے عطا کیا، اور اسے کہا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ روحیں نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، تو روزری کا پرچار کرو۔ تو مقدس دومنگ نے مقدسہ مریم سے تقویت پا کے، رہنمائی پا کے کیا کیا؟ گاؤں گاؤں میں جا کر کیا کیا؟ قصبوں قصبوں میں جا کر کیا کیا؟ روزری کا پرچار کیا، اور لوگوں کو سکھایا کہ روزری کی دعا سے خدا جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ اس لیے عزیز مومنین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکمہ کیتھولک کلیسیا میں سب سے خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ روزری ہمارے لبوں کی، مقدسین کے لبوں کی زینت بن چکی ہے۔ آج ہم اسی ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ روزری کی یہ دعا پڑھتے ہیں، اور ہر منکے کو جب ہم گھماتے ہیں اور پاک روزری کو پڑھتے ہیں، سلام مریم کی دعا پڑھتے ہیں، تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں بھروسے کے ساتھ کہ مقدسہ مریم ہماری شفاعت خدا کے حضور میں ضرور پیش کرے گی۔ اس لیے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ بہت سارے مقدسین جو ہیں، اور پاک روزری جو ہے یہ مقدسین کے لبوں کی زینت بن چکی ہے، اور وہ گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ پاک روزری کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں کو خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم غور کریں تو فاطمہ کے مقام پر 19ویں صدی میں مقدسہ مریم 3 بچوں پر ظاہر ہوئی، اور 3 بچوں پر ظاہر ہو کر انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ جو میری روزری پڑھے گا، اس روزری کے ذریعہ سے خدا جو ہے ان کی دعاؤں کو سنے گا، مصیبتوں سے رہائی عطا کرے گا، ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ اس لیے ان بچوں کو ایک خاص دعا بھی سکھائے گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اے مہربان یسوع، ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیری رحمت کے زیادہ محتاج ہیں۔ یہ دعا یہ بیان کرتی ہے کہ مقدسہ مریم کے ذریعے سے ہم اپنی شفاعت خدا کے حضور میں، اس کے بیٹے کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور پاک روزری کے ذریعے سے بے شمار معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ تاریخ میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ لپتانوں کے مقام پر ترکوں اور مسیحیوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر مسیحی جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر ان کے لیے روشنی جو بنی وہ پاک روزری تھی، ان کے لیے امید کی کرن مقدسہ مریم کی شفاعت تھی۔ اس لیے مقدس دومنگ کے ساتھ بہت سارے مومنین نے، بہت سارے لوگوں نے مل کر مقدسہ ماں کے حضور میں اپنی دعا پیش کی، اور مقدسہ مریم نے یہ شفاعت خدا کے حضور میں پیش کی، اور مقدسہ مریم کی شفاعت سے، پاک روزری کی دعا سے یہ جنگ جیتی گئی، فتح یابی حاصل کی، اور اس لیے 7 اکتوبر کو یہ عید منائی جاتی ہے، پاک روزری کی عید، کیونکہ پاک روزری کی عید مناتے ہوئے ہم یاد کرتے ہیں اس واقعہ کو کہ کس طرح سے خدا نے مقدسہ ماں کی شفاعت سے اپنے لوگوں کو، اپنی کلیسیا کو کامیابی اور فتح یابی عطا کی۔ اس لیے عزیز مومنین، آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں قومی زیارت گاہ عطا کی ہے، یعنی کہ مریم آباد۔ وہاں پر جا کر بے شمار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی دعائیں خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اپنے ہدیہ نذرانے خدا کے حضور میں لے کے جاتے ہیں، اور کس کے ذریعے سے؟ مقدسہ ماں کے ذریعے سے۔ مقدسہ ماں کی شفاعت سے آج بھی بے شمار مومنین جو ہیں وہ اولاد کی نعمت حاصل کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی شفاعت سے آج بھی بے شمار بیمار جو ہیں وہ تندرستی اور شفا حاصل کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی شفاعت سے آج بھی خاندانوں میں صلح اور سلامتی کی فضا قائم ہوتی ہے، اور یہی ہمارا کیتھولک ایمان ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے ہمیشہ خدا کے حضور میں ہماری دعائیں اور التجائیں پیش کرتی ہیں۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ ہماری جو مقدسین ہیں یہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں، وہ کیسے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غور کریں تو مقدس ایمبروز جو ہیں،
بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم پوری روح کے ساتھ ماں مریم کو اپنی نظریں پیش کریں، اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی ماں کو پکاریں جو آسمان پر ہماری سفارشوں کو خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری خطائیں اور ہماری کمزوریاں معاف کی جائیں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو۔ آپ غور کریں کہ پال ڈیکن جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے نجات کے سرچشمے کو یسوع مسیح کو اس دنیا میں لے کر آئی اور اس سے ہماری شفایتیں کرتی ہیں، ہماری دعائیں اس کے حضور میں پیش کرتی ہیں۔ اور مقدس اینسلم بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے یسوع کی ماں ہے، خدا کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، اور ہماری دعائیں ہمیشہ خدا کے حضور میں پیش کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ ہمیں وہ عطا کروائے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ عزیز مومنین، یہی ہمارا کیتھولک ایمان ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ آج ہم غور کرتے ہیں کہ شفاعت مقدسہ مریم سے بے شمار معجزات آج بھی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ ایک بار پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کی جائے اور مقدسہ مریم کے ذریعے سے اپنی شفاعتیں اور اپنی مناجاتیں خدا کے حضور میں پیش کریں، اور خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا، معجزات کرے گا، ہمیں برکت عطا کرے گا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔